السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر کراچی سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے سب کو رلا دیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو حساس دل ہیں، جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، اور ایک ایسے انسان کے بارے میں جس سے تعلق نہ ہونے کے باوجود اس کا آخری انجام جو ہوا ہے نا، وہ کافی بھیانک ہوا ہے، اور اس انجام میں کئی سوالات بھی ہیں۔ سوالات یہ بھی ہیں کہ کیا حمیرہ اصغر علی، جو ایک ماڈل اور اداکارہ بننے کے لیے لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی تھی، کیا ان کا طبی موت ہوا ہے یا پھر اس کو کسی نے قتل کیا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے۔ ڈیفینیٹلی جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور خدشات کا اظہار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور پولیس اس کے پیچھے چھان بین کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی آ، آخری کوئی نتیجہ نکل سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کا اگر خون خود بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم باقی چیزوں پر، باقی افواہوں پر، امکانات پر اور خدشات پر بات کریں، پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، خاص طور پر ان جوان لڑکیوں کی جو اپنے ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جا کر نکلتی ہیں شوبز کی دنیا کی طرف۔ اور سب سے پہلے تو ماں باپ کی کنڈیشن سمجھنے کے لیے خود باپ اور ماں ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ بچوں کے آج کل کے زمانے میں جس طرح کے حالات ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو جلدی جلدی امیر بننا ہے، ہر کسی کو لگژری لائف چاہیے، اور ہر خواہش جو ہے نا انسانوں کو غلام کرتی ہے۔ اس خواہش کی وجہ سے کئی گھر اجڑتے ہیں، کئی باپ جو ہیں وہ اپنی ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن پر ان سے اندھا پیار کرتے ہیں۔ اور اس ساری سچویشن میں آتا ہوں میرا اصغر علی کے معاملے پر، لیکن آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ایک واقعہ بھی پیش آیا جس میں ایک نوجوان نے چند پیسوں کی خاطر یا کسی لالچ کی خاطر خود اپنے باپ کو مار دیا، اور پھر اسی پر رونا بھی شروع کیا اور احتجاج بھی کرنے لگا تھا، اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ تو کبھی کبھی خون خود ہی بات کرتا ہے کسی بھی مظلوم کا، اور لالچ بہت بری بلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو آج کل کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا، جس میں آپ کو لوگ بظاہر ایسے لگیں گے، ایسے فیل کرائیں گے جیسے وہ ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، امیر ہیں۔ اصل میں وہ اپنی غربت چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ غربت اتنی اب ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، ایون اپنی پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی ہم پراؤڈلی یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی غریب تھے، یا ہمارا خاندان غریب تھا، یا میرا باپ کوئی ملازم ہے، باپ کوئی سویپر ہے، باپ کوئی مزدور ہے۔ ہم چھپا کر اپنے آپ کو ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو اسی طرح سے آگے گئے ہیں، یا پھر وہ ایک ایلیٹ کلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مرض ہے جس کی وجہ سے آج کل معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ دوسرا، آج کل ہر لڑکی، خاص طور پر میں سب کی بات کروں گا، لڑکوں پہ بھی کروں گا، لیکن میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر ان خواتین، ان نوجوان لڑکیوں کا جو جس احساس محرومی میں پیدا ہوئی ہیں، پھر ان کے گھر کے اندر جو حالات ہوں، یا پھر ماں باپ کے رویے ہوں، یا کچھ اور ہو، وہ جب اس فون کو دیکھتے ہیں اور اس میں آگے جب ان کو کوئی لڑکی نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں 5-6 لاکھ کا فون ہے، زیورات ہیں کروڑوں روپے کے، لگژری گاڑیاں ہیں، اور وہ پراؤڈلی یہ چیز فیل کرتی ہے کہ بے حیائی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص طور پر جیسے آپ نے ایک پاکستان میں ایک خاتون کا نام سنا ہوگا جو اسکینڈلز بنواتی تھی اور خود ہی ویڈیوز ریلیز کرتی تھی، اور پھر اپنے پرائم منسٹر کے ہاؤس میں جا کے دروازہ لات سے کھولتی تھی، تو اس گروپ کو ایک پراؤڈ ہوتا تھا کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ غلط کام کرنے پر جو پراؤڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر جو دوسری سب لڑکیاں یا سب ہماری بیٹیاں یا ہم نوجوان یا جو خواتین ہیں، ہر کوئی تو ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے نا، ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اس میں خوش ہیں۔ انسان کی ایک خواہش ہے کہ محنت کرے، لیکن آج کل محنت اپنی اہلیت پہ نہیں ہو رہی، آج کل محنت ہو رہی ہے اریانت پر۔ آج جو آپ کا پراؤڈ ہے وہ ہے غلط راستے کے ذریعے منزل پر پہنچنا، اور اپنی اہلیت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس میں میجورٹی جو ہے لڑکیوں کی اور لڑکوں کی وہ اس کا شکار ہے، لیکن اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ وہ خواب تو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو تھوڑا اسپیس ملتے ہیں تو وہ بغاوت کر کے آ جاتے ہیں۔ اب
हुमैरा के बारे में मुझे मज़ीद पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी लेने के लिए, मैयत के लिए उनके वालिदैन ने पहले इनकार किया और बाद में कोई दोस्त आया है और उन्होंने इसको कहा कि नहीं, हम इनका आखिरी जो नमाज़ जनाज़ा वग़ैरह सब हम करेंगे। तो इससे लग रहा था कि फ़ैमिली नाराज़ थी, लेकिन एक तरफ मैंने वीडियो देखी जिसमें वो बड़े मुत्तमिन होके कह रही थी कि मैं माँ-बाप से भी राब्ते में हूँ और उनको पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाती हूँ, किस तरह काम करती हूँ। ये सारा पहले हमें पता नहीं था, लेकिन एक मौत के बाद जो स्टोरीज़ निकली हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है। हुमैरा अस्गर अली के मामले पर मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में आपको बताऊँ कि जिस तरह से मुझे वीडियो नज़र आई, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये मेरी अपनी जिस तरह की मैंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ की हैं, कई मुबहम जो कत्ल हुए थे उनको मैंने खुदकशी लोगों ने करने की कोशिश की या उनको करार दिया गया, उनको मैंने फिर इन्वेस्टिगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया कि ये वो नहीं है और ये किसी के हाथों ये सब कुछ हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने छोटे-मोटे नाक़स क्या कहेंगे, नाचीज़ इंसान की अपनी तजुर्बात के रोशनी में आपको ये मैं बताऊँ कि जिस तरह से मुझे लग रहा है कि बॉडी जो है ना वो उल्टे स्टाइल में पड़ी हुई है। आई डोंट नो, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन मुझे जो फ़ोटो में या वीडियो में थोड़ा बहुत नज़र आया है कि मुँह उनका जो है ना वो ऊपर नहीं है, मतलब बॉडी जो है ना उल्टी है और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो जिस तरह से कब्रिस्तान उनका जो घर था, वो उनके लिए कब्र बन गया था और ये बाद में पता चला है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जब भी कोई इंसान मरता है तो 5-6 दिन के बाद उसकी इतनी बदबू आती है कि लोगों का जीना महाल हो जाता है। चाहे कितना भी आप कोशिश करें, ढाँप लें। खिड़की के बारे में पता चला है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वहाँ खिड़की भी खुली हुई थी। और सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये आ रही है कि ये कोई 1 महीना पुरानी नहीं, ये तकरीबन 6 से 7-8 महीने पुरानी मैयत है जो मिली है। और इसमें दूसरा जो मसला आया है वो ये आया है कि इनका मालिक मकान से किराए के मामले पर झगड़ा चल रहा था। अब वही वही बात आएगी जो इंसान कोशिश नहीं करते अमीर होने की या फ़ील करवाते हैं कि नहीं हम बड़े वेल ऑफ हैं, खुश हैं। मुझे दुःख होता है, मतलब कि इंसान के साथ मजबूरी है। इस औरत के साथ किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि तेरे पास किराए के पैसे हैं या नहीं हैं? तुम खाना खा के सोई हो या नहीं हो? ये इंसान के साथ ऐसे मसले होते हैं और इसी राह में इस तरह की लड़कियां या इस तरह के नौजवान अपने करियर के चक्कर में अंधे हो जाते हैं और फिर अपने सच्चे रिश्ते अगर इनको मिलते हैं ना कहीं, वो चाहे माँ बाप का हो, चाहे कोई ऐसा जो इनको चाहने वाला, उनसे भी ये बगावत करती हैं और इस लालच में कि वो भी इतना अमीर नहीं होता, वेल ऑफ नहीं होता या उनके करियर में इतना सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उनको जैसे जैसे आज़ादी मिलती है इंसान उतना अपना पाँव क्या कहते हैं कि अपने पर खोलना शुरू कर देता है। मेरी उर्दू ठीक नहीं है, आप खुद समझिएगा। तो इससे अंदाज़ा लग रहा था कि ये अपने कसम पुर्सी वाली हालत में थी। किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन इन्होंने घर भी नहीं खाली करना था और इनके पास जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था। मतलब माँ-बाप के दरवाज़े इनके लिए बंद हो चुके। उसके साथ फिर सोसाइटी में जिन लोगों से उठना-बैठना, उनसे इनकी इतनी उम्मीदें नहीं थी। माल के मकान का भी कोई कसूर नहीं है, ज़ाहिर है उसको किराया नहीं मिलेगा तो वो 6,000 7,000 या 20,000 के चक्कर में उनमें तो इंसानियत ही नहीं रहती। वो ये तक नहीं पूछते कि अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है। फिर भी ये मामला चल रहा था। एक तो सबसे बड़ा तनाज़ा है मालिक मकान का और एक किराएदार का। दूसरा ये कि जो ख़वातीन इस तरह के उसमें होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि ऐसी जगह पे जाएँ, जहाँ किसी का आना-जाना हो तो एतराज़ ना हो किसी को। ये हमेशा हमारी सोसाइटी में होता है, क्योंकि आप बाहर की सोसाइटी में तो हैं नहीं। तो या फिर वो ऐसी जगह चुनती हैं जहाँ रहें और वहाँ से वो मूव करें, कहीं आना-जाना करें, किसी और के घर आना-जाना करें, कोई दोस्त पिक करने आए या कहीं इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। आपने देखा होगा चाय खानों पर इधर-उधर बहुत सारी गरीब लड़कियाँ आपको अरबपति लगती हैं या करोड़पति, लेकिन वो हैं नहीं। मैं खुद उनको जानता हूँ, बहुत सारों को। दूसरा कि इनको जिस तरह से इनकी बॉडी पड़ी हुई है फर्श पर, उससे मुझे लग रहा है कि ये कुछ तिब्बई मौत वग़ैरह मुझे इसमें नहीं लग रहा। दूसरा ये कि आजकल जवान लोग हैं, टेंशन में उनको
ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پتہ تو نہیں ہے کس کا موت کب آئے اور کس کنڈیشن میں آئے، لیکن اللہ نہ کرے ایسی بری موت آئے۔ 6-7 مہینے یہ بہت بڑا عرصہ ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے، کوئی کسی کو ڈھونڈے نہیں۔ اگر ہماری بلی اور ہمارا کوئی جانور، ہمارا کتا بھی ادھر-ادھر ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں۔ کوئی بندہ مسنگ پرسن ہو جاتا ہے، ایک دن ہی غائب ہوتا ہے تو مسجدوں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں، پولیس کو بتانا شروع کرتے ہیں، بھائی ان سے ہمیں 3-4 دن سے رابطہ نہیں ہے۔ دوسرا، جس طرح سے ان کے ماں-باپ ان سے بالکل ڈسکنیکٹڈ تھے، تو وہ بھی تھوڑا-سا ایشو ہے کہ شاید فیملی کا بھی ہو پرابلم۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے ان کا فون، وہ تقریباً کوئی ستمبر پچھلے سال ہی ایکٹیو تھا، اس کے بعد بند ہو گیا۔ ظاہر ہے جب مالکن دنیا میں نہیں رہی تو فون کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی ہوگی، بند ہو گیا ہوگا، کسی سے رابطے میں نہیں ہوگا، کسی نے کال کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی تو آنسر نہیں آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا، یہ جو خواتین خاص طور پر لڑکیاں اس طرح کے خواب لے کے آتی ہیں اور اپنے کیریئر بنانے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے، چاہے وہ اس میں لوگ ان کو مس یوز کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، نشے پر لے کے آتے ہیں، ان کو مختلف ایسے معاملات میں انوالو کرتے ہیں جو وہ سب کچھ کریں اور بس پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ شاید کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے اس کو ہوش ہی نہ ہو اور اس میں وہ بیچاری کا انتقال ہو گیا ہو۔ لیکن سب سے بڑا جو شک ہے مجھے، جس طرح سے اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ مجھے نا مشکوک لگ رہا ہے۔ اب میں پولیس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کریں، کیونکہ مین دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ ایک تو اس کی بجلی منقطع تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی بعد میں ہوئی ہے، اور فروری میں پڑوسیوں کو بدبو محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ چیز کا احساس ہی نہیں کیا کہ بھائی باہر سے تالا ہے نہیں ہے لیکن گھر سے اندر کوئی بدبو آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا چیک کریں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی انسان کے اس میں نظر میں آتی ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ طبی موت کم ہے اور اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اب یہ سارا آگے چلے گا، پتہ لگے گا۔ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس بیچاری کا موت ہوئی ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کے لیے عبرت کا ایک نشان بھی ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کا قصور کیا ہے۔ عزت والے ماں باپ، آپ یہ سوچیں کہ جو ماں باپ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک آپ کو پال پوس کے بڑے کرتے ہیں، وہ کبھی بھی میجارٹی ان کی آپ کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ جب جانوروں کو اپنی اولاد سے پیار ہے، یہ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، وہ جو سوچتے ہیں وہ ہمیں جوانی میں بالکل ایک عجیب لگتا ہے، کیونکہ جب مجھے باپ باپ روکتے تھے کہ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ غلامی کی زنجیر ہے، مگر آج جب میں خود ایک بیٹی کا والد ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ زنجیر نہیں تھی، یہ ان کا وہ ٹیک کیئر کرنے کا ایک اپنا خدشات جیسے نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے تو ہم کیا کر سکیں گے، کچھ ہو نہ جائے، وہ آپ کے تحفظ کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی، جب آپ کہتے ہو نا ہم 18 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب تو ہم آزاد ہیں، تب بھی ان کی دل اسی طرح سے بے چین اور تڑپتی ہے جس طرح سے وہ آپ کے بچپن میں آپ کے قدم چلتے ہوئے اگر آپ گرتے ہو اور وہ رونا شروع کرتے ہو تب بھی ماں باپ کا دل دھڑکتا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ چاہے کتنے جوان بھی ہو جائیں تو ماں باپ آپ کے لیے اسی طریقے سے ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہی آپ سے پیار کرتے ہیں، اور جب ان کا دل توڑ کے اور کوئی یہ کہے کہ میں آزاد اور خود مختار ہوں، میں غلام ہوں، یا میرا باپ غریب کیوں ہے، میری ماں غریب کیوں ہے، اور ان پر آپ کو شرم آنی محسوس ہوتی ہے اور آپ سوسائٹی میں خود کو اتم اعلیٰ سمجھتے ہیں اور آپ ان کو اپنے کلیبر کا نہیں سمجھتے، تب یہ چیزیں بگڑتی ہیں، اور ماں باپ کا جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آپ مر گئے۔ جو پیدا کرنے والے تو اوپر والے ہیں، کس کے گھر میں آپ پیدا ہوتے ہو، امیر کے یا غریب کے، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو ماں باپ ہے نا، وہ چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں، وہ ایک ہی دل رکھتے ہیں کہ میرے بچے خوش ہوں، اور اسپیشلی ہمارا جو سماج ہے اس میں ہم اپنی بچیوں کی عزت، تحفظ اور ان کی آگے بڑھنے کے آگے کوئی بھی ماں باپ رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ ماں باپ ہمیشہ کوشش کرے گا اچھی تعلیم ہو، اخلاق ہو، اور زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جس میں انسان غلط کاریوں میں
چلا جاتا ہے اس سے بچے اور اچھا گھر بسا کر آگے بڑھے۔ یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے اور وہ خواہش ہے ہماری سوسائٹی میں۔ لیکن آج کل لڑکیاں یا یہ سوچتی ہیں کہ بھائی جو کلچر ہے ہمارا کہ میں کسی سے بھی تعلق رکھوں کوئی مجھے کچھ نہ کہے، میں بھائی کو کھولوں یہ نہیں کہیں، یہ انسان کی نیچر ہے یار۔ ہم جس طرح سے ہمارے اوپر دوسرے کلچر کا ملبہ پڑ رہا ہے یا غالب ہو رہا ہے نا، یہ پراؤڈ نہیں ہے۔ آپ غلط کام کر کے دنیا کے بڑے آدمی بننے کی کوشش کریں اور اس پر پراؤڈ فیل کریں، یہ نہیں ہے پراؤڈ۔ پراؤڈ یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم، اپنی اہلیت کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ، اپنے کسی چیز کے ساتھ آپ ایسا کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو ایک اسٹوری شیئر کرتا ہوں، آف دی ریکارڈ ہے، کسی دوست نے بتایا تھا۔ میں نام کوٹ نہیں کروں گا، کردار کو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ لڑکی انڈیا کے گانے گا چکی ہے، فلموں میں آ چکی ہے۔ کوئی زمانہ تھا، ماں باپ نے اس کو مطلب اسی شوبز کی وجہ سے ان سے لا تعلقی ظاہر کی، اور انہوں نے کہا ہم ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ سے اگر میرا بچہ ایسا نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ وہ بالکل باہر ملک میں رہتی تھی، نشے کی عادی ہو گئی، اور اتنا نشہ کہ ایک دن فون آیا ان کے والد کا کسی دوست کو کہ آپ اس کو جا کے ریسکیو کرو، وہ پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب اس کو وہ دوست لینے گیا تو جو انکل تھا ان کا، تو یہ بہت برے حالات میں تھی، ان کے پاس کرایہ نہیں تھا گھر کا کرایہ دے سکے، اور باہر ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ام، انہوں نے ایک جملہ صرف کہا کہ انکل دیکھنا ایک دن میں یہ جو آج میں جس پیسے کے لیے پریشان ہوں، یہ پیسہ میرے پیچھے ہوگا۔ اور انہوں نے نام تو بڑا کمایا، آئی ڈونٹ نو اب وہ کس کنڈیشن میں ہے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کے خواہشوں کے خلاف جا کر یہ سب کچھ کیا، اور یہ سارا کچھ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا۔ مطلب آپ ماں باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کریں، ان کو بتائیں کہ میں شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے عزت، آپ کے ٹرسٹ کو نہیں توڑوں گی۔ یہ انسان ہوس میں آ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے اس کی کیا اوقات ہے، کون مجھے روکے گا۔ تو ماں باپ جو ہے نا آپ کو کبھی بھی غلط بھٹکنے کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر آنر کلنگ ہو جاتی ہے، جس کی میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ دشمن وہ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں یہ کرو، یہ پیو، یہ کرو، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں یہ کروں۔ آپ ان کے چکروں میں، وہ آپ سہانے خوابوں کے چکر میں اور شارٹ کٹ کے چکر میں آپ اپنے پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہو۔ لیکن ان چیزوں میں دیکھیں، میں یہ ایک آج کل آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں کیا چل رہا ہے۔ لاہور کی ایک جس لڑکی کی، ملک صاحبہ کی جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ کوئی ماں باپ غیرت مند ہوگا یا ویسے ہوگا کیا برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، مر گئی میرے لیے نا، میں نقصان دینے کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ دوسرے دن اتنے ہی فخر کے ساتھ آ کے اس چیز کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ معاشرے میں یہ میسج اور لڑکیوں کے پاس کیا جا رہا ہے کہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈراموں میں بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں، گھرانے ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بڑے ایلیٹ کلاس ہیں، لیکن ایکچولی ان کے پیچھے جائیں گے تو کھوکھلے ہیں۔ تو بہت سارے کم لوگ ہیں جن کو منزل ملتی ہے، جن کو قسمت ساتھ دیتی ہے، اور کسی کی حسن ہے بہت زیادہ اور پیچھے کوئی لوگ ہیں تو پھر تو بہت کچھ ہے، جیسے ایان علی تھی۔ مطلب ایک گورنمنٹ کا اعلیٰ ایوان جو ہے نا اس میں انوالو تھا کہ ایک فون کمپنی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو ضرور ایڈ دیں ورنہ آپ کو پھر ہم ادھر ادھر کریں گے۔ وہ لوگ کامیاب بھی ہیں، آج کہاں ہے پتہ نہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ میں مزید اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ ایک پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے، شوبیتا شیوانا پچھلے سال انڈیا میں ہوا، سشانت سنگھ کا ہوا، لیکن شاید سری دیوی تھی یا کہ سری دیوی نہیں، کسی اور کا ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں، مگر اس طرح سے 6 مہینے پتہ تک نہ ہو کسی کو، یہ ناممکن ہے۔ یہ میرے ذہن نہیں مانتا کہ 6 مہینے کوئی انسان غائب ہو یا گھر کے اندر رہے، تالا بھی نہ کھلے، باہر بھی نہ آئے، اور یہ سب کچھ ہو، پاسیبل نہیں لگتا۔ پھر بھی پولیس کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہ مجھے کوئی
شاید اپنی جان خود لینے والا کام لگ رہا ہے، نہ کوئی طبی مجھ کچھ اس میں معاملہ لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے مے بی چانسز ہیں، لیکن پھر بھی جو سب سے بڑا معاملہ وہ یہ ہے کہ ان کو شاید کوئی نقصان کسی نے دیا ہے جس کی تفتیش پہلے ہونی چاہیے۔ لیکن جب ورثاء والدین اس کی کیس کو اتنی دلچسپی سے نہیں لے رہے ہیں یا ان کے میت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پولیس بھی اس میں کیوں انٹرسٹ لے گی کہ اس کو ہائی پروفائل کے طور پر لے اور ان کی چھان بین کریں۔ کیڑے آپ نے دیکھے، انسان یہی ہے، مٹی کا پتلا ہے، مرتا ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اسکن جو آج جس کو ہم بچانے کے لیے صبح شام شیو کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا جو ہے نا آم، ایک وقت ہے چلا جائے گا۔ تو آج میں کچھ بول نہیں پا رہا، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے، اور آپ اس چیز کو بالکل غلط مت سمجھیے گا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہیں، سب لڑکے یہ ہیں، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت، آپ کی عزت ہونی چاہیے۔ ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے اپنی اہلیت پر بھروسہ کریں، اور شارٹ کٹ کے چکر میں، اور کہتے ہیں کہ برہنہ ہو کر منزلیں حاصل کرنے کے چکر میں آپ کوئی بھی اس طرح سے بھٹک جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ بڑے بڑے حسین لوگ جو ہے نا، جوانی جن کی دیکھی ہوگی تو ان کا بڑھاپا بھی ضرور دیکھیں۔ یہ صرف 10-15 سال کا گیم ہے، اور اس 10-15 سال کے گیم کی وجہ سے آپ 10-15 سال اپنے ماں باپ کی خدمت، ان کی ایک ایک قدم چلنے والی آپ چیزوں کو ٹھکرا کر جاتے ہو، تو اس ماں باپ کو کا بھی دل پر کچھ نہ کچھ گزرتا ہوگا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ غلط لگتا ہوگا کہ آپ نے جب ایسا کیا تو دروازے بند۔ لیکن میں ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دروازہ ضرور کھولیں، اور اسپیشلی اپنی بیٹیوں کے کمرے اپنے بیٹوں کے حوالے مت کریں۔ ساری زندگی جب جائیں تو ان کے کمرے اسی طریقے سے ہی پڑے رہیں جس طرح سے آپ کے بچپن میں ان کے کمرے ہوتے تھے، اور ان بیٹیوں کو یہ احساس دلائیں کہ ایک دن جب بھٹک کے آپ واپس آؤ تو آپ کا کمرہ وہی ہے جہاں آپ آتے تھے۔ حالات چینج ہو سکتے ہیں، اولاد بھی چینج ہو جا سکتی ہے، لیکن ان کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو غلط کرے ٹھیک ہے، لا تعلقی بھی اچھی چیز ہے، لیکن والدین کے لیے میں کہتا ہوں کہ والدین کو بھی تھوڑا سا اپنے بچوں کی پرورش پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ آج ہم بول رہے ہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو، لیکن اس کا فکر ضرور ہمیں بھی کھاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اور خاص طور پر یہ جو مصنوعی دنیا ہے، آپ دیکھیں 70,000 فالوور ہوں یا 7 لاکھ فالوورز ہوں، لیکن میت پہ کوئی نہیں آتا۔ تھینک یو سو مچ۔